دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر خلا کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ دائر کیے گئے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مطلب ہلکی پھلکی بات کے اوپر ہی کوئی عورت خلا لے لیتی ہے؟ یہ شریعت نے کوئی تھوڑی سی ناجائز خلا لینے کے حوالے سے بھی بات کی ہے؟ یعنی اب بعض ہم جیسے میرے کچھ وکیل جاننے والے دوست ہیں تو بات کرتے ہیں جی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور عورت خلا لے کے آ جاتی ہے جی کہ بس مجھے خلا چاہیے. تو کیا شریعت نے کوئی پابندی بھی لگائی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بغیر وجہ کے اس رشتے کو توڑنا اور بغیر وجہ کے خلا لینا، یہ تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت بغیر وجہ کے خلا لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم وہ جو ہمارا سوال کا پہلا حصہ نا، وجوہات، ٹھیک ہے، جب ہم اس کی طرف جائیں گے نا تو کچھ وجوہات تو جائز ہوتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات اس طرح کی ہیں جو کہ ہم جن پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، ایک وجہ تو ہے مثال کے طور پر شوہر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے. ٹھیک ہے، ریزن ہے. ایک وجہ ہے کہ شوہر بالکل خرچہ ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، بچے ہیں بیچارے، ان کو ان کا دودھ، ان کا راشن، ٹھیک ہے، وہ پورا ہی نہیں کر رہا، سارا دن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کماتا ہے یا جو بھی معاملہ کرتا ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں کہ باقی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپس میں محبت ہی نہیں پیدا ہوئی، ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھ رہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر جو ہے نا وہ نبھا نہیں ہو پا رہا کسی طریقے سے تو ٹھیک ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے کہ میں لاہور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک فیملی، یعنی ہم کسی کے گھر میں تھے اور وہ اپنے کسی محلے کے کسی آدمی کی بات کر رہی تھی. صحیح ہے جی. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 4 سال ہو گئے شادی کو، اور 4 سال میں صرف 1 مہینہ ایسا آیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو خرچہ نہیں دیا. اچھا. ٹھیک ہے، تو وہ جو بیوی کے گھر والے ہیں وہ لڑکی کو لے آئے اپنے گھر میں اور وہ کہہ رہے ہیں اب اس بچی کو کہ تم جو ہے نا وہ خلا دائر کر دو. ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے. تو اس طرح کے کیسز بھی بہت سے ملیں گے. اچھا، اس میں وجوہات میں جب اگر ہم جاتے ہیں تو جب ایک لڑکی کی فیملی بہت زیادہ جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں، یا محلے دار یا کچھ اس طرح کی خواتین، اچھا تمہارے گھر میں بہن تم سارے کام خود کرتی ہو، تمہارے گھر میں بات کر کے وہ چلی گئی، اور ہاں تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، برتن بھی تم خود دھوتی ہو، اچھا کپڑے بھی تم خود دھوتی ہو. ٹھیک ہے، اوہ ہو بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، صفائی بھی تم خود کرتی ہو. تو یہ جب اس طرح کی جملے ہوتے ہیں نا، اب وہ کہیں نہ کہیں عورت کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہاں یہ تو ہونا چاہیے. میرے ساتھ ظلم ہو رہا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی ہوں، اپنے شوہر کا کھانا بھی خود بناتی ہوں، یہ فلاں کے گھر میں جو ہے نا وہ میڈ بھی رکھی ہوئی ہے، فلاں بھی ایسا. تو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے جب دوسرے، یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک عورت کو اپنے خاوند پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے جس طرح کے حالات ہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حالات ایک جیسے رہیں. کئی دفعہ انسان اچھا کما رہا ہوتا ہے، اچھا کھا رہا ہوتا ہے، سب کچھ گھر میں آتا ہے، اور کئی دفعہ اس طرح کے ہوتے ہیں مارکیٹ کے حالات آج کل. اگر یہ مردوں کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں، کئی دفعہ مرد ذکر نہیں کرتے ہیں، کئی دفعہ جا کے گھر کے اندر وہ معاملات ڈسکس نہیں ہوتے کہ حالات کیا ہیں، آج دیہڑی لگی نہیں لگی، کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز سیل ہوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی جیسے آج ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم اچھے والے جا کے جو ہے نا وہ ایک چیز لینے مارکیٹ سے گئے ہیں، واپس آئے کہتا بھائی نا لو 2000 روپے. ٹھیک ہے، 2000 کا چلان ہو گیا. اب وہ 2000 روپے کے جو گھر والوں کے لیے سامان لے کے جانا تھا وہ 2000 روپے کا چلان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بندہ باہر سے ٹینشن سے آیا، پریشانی سے آیا، لیکن وہ خاتون پہلے سے کچھ ڈیمانڈ لے کے بیٹھی ہوئی اور وہ جو اننیسیسری ہیں تو اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس میں سب سے بہترین حدیث جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی چاہیے. دیکھیں ہاتھوں پہ چکی چلا کے کیا حالت ہے، چھالے وغیرہ جو ہے نا ڈلے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو امہات المومنین میں سے کسی سے ذکر کر کے تو وہ چلی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، پتہ چلا اس طرح فاطمہ آئی تھی، تو چلے گئے. ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر تھے، ابھی سوئے نہیں تھے، رات کا وقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے بستر کے درمیان میں بیٹھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی یا پاؤں کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں نے محسوس کی. ٹھیک ہے،
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تم نے خادم مانگا تھا مجھ سے اور غلام مانگا تھا، تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر سکھایا، تسبیح سونے سے فاطمہ پہلے، جس کو کہتے ہیں، جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا بالکل ہے، بالکل بالکل، کہ آپ سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ خیر لکما من خادم، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اللہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ذکر وہ ہماری روحانیت کو تقویت دیتا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، ویسے ہی ہمارے جسم میں بھی طاقت پیدا کرتا ہے۔